بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الواقعہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ آیت نمبر 70 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر چاہیں تو ہم پانی کو کھارا کر دیں تمہارے لیے تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر پانی زمین کے اندر چلا جائے تو تم پھر اسے نکال نہیں سکتے، تو کون نکال کے لائے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ نے بتایا تھا۔ یہ سورۃ الملک میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سارا۔ تو آج آیت نمبر 71 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا پھر وہ دیکھا تم نے النار، آگ کو، التی وہ جو، تورون تم سلگاتے ہو، وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو، وہ دیکھو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کہ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، انتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا، کیا تم نے اس آگ کو پیدا کیا، شجرتها درخت اس کا، ام یا نحن ہم، منشئون پیدا کرنے والے ہیں۔ انشاء انیشیٹو انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، انیشیٹو لینا، کسی چیز کا آغاز کرنا کام کا، تو اسی ذہن میں رکھیے گا اسے۔ کیا تم نے پیدا کیا ہے، انشأتم تم نے ہی، شجرتها درخت کو، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ عرب میں ایک ایسا درخت ہے جس سے دو درخت ہیں، مرخ اور عفار انہیں کہتے ہیں۔ یہ گیلے ہونے کے باوجود بھی ان سے آگ جلتی ہے۔ تو عرب میں پہلے زمانوں میں یہ بڑے لوگ ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ بڑی قدرت کی نشانیاں، عام طور پر تو گیلا درخت نہیں جلتا، لیکن سکھایا جاتا ہے، پھر اس کی لکڑی کو آگ لگائی جائے تو لگتی ہے۔ لیکن یہ دو درخت ایسے ہیں، مرخ اور عفار، جو عرب میں پائے جاتے ہیں، بغیر آگ لگائے اور بغیر کسی چیز سے ان کو رگڑے، خود بخود ان کو آپس میں رگڑنے سے ان کی ٹہنیوں سے آگ نکلتی ہے۔ آج بھی موجود ہیں جزیرۃ العرب میں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے، یعنی ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر؟ پھر اللہ نے فرمایا اس درخت کو کیا تم نے پیدا کیا یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها، ہم نے بنایا، جعلنا بنانے کو کہتے ہیں، اس سے تذکرہ ایک نصیحت ہے وہ، اگر جو حاصل کرنا چاہے ان سے نصیحت۔ پھر دوسری چیز اللہ نے فرمایا ومتاعا للمقوین، اور فائدے کی چیز بھی ہم نے بنایا مقوین، مسافروں کے لیے۔ یعنی اب وہ درخت جو مرخ اور عفار ہیں، وہ ایک تو نصیحت ہے، لوگ اس سے دیکھ کر نصیحت حاصل کریں، واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیسے گیلے درخت کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکل رہی ہے۔ دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسافر لوگ جاتے ہیں، صحرا میں سفر کرتے ہیں، تو سب سے جو ان کی زیادہ ڈیمانڈنگ یا ضرورت والی چیز آگ ہوتی ہے، جس سے وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی پکاتے ہیں، اور مختلف اگر ان کے جانور بیمار ہو جائیں یا ان کو کوئی زخمی چوٹ لگ جائے تو آگ زخم کو داغنے کے لیے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سوکھے لکڑیاں بعض اوقات نہیں ملتی کہیں، لیکن وہ درخت جدھر بھی پاتے تھے صحرا میں خاص کر، تو اس سے آگ بڑی آسانی سے جلا لیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بھی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے بسم، اسم نام کو کہتے ہیں، رب کی، العظیم جو نہایت عظمت والا ہے، پس آپ تسبیح بیان کیجئے اس رب کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ فلا اقسم، پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع، واقع ہونے کی، النجوم ستاروں کے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ کوئی عام قسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بمواقع کو آپ نے مواقع سے ذہن میں رکھ رہے ہیں نا، ہم استعمال کرتے ہیں کہ جائے وقوع پر جا کر پولیس پہنچی اور اس نے تفتیش شروع کر دی، تو جائے وقوع اور بمواقع یعنی واقع ہونا، جس جگہ وہ ستارے گرتے ہیں ان کی قسم اللہ نے کہی۔ شہاب ثاقب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور انہو بے شک، لقسم البتہ تحقیق، قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی، اگر تم جانتے ہو تو اس میں بڑی قسم ہے۔ بڑی ہی آیت جو ہے یہ ایجوکیشنل پرپس کے حوالے سے بھرپور ہے، اور جو ماہر فلکیات ہیں وہ اس سے جانتے ہیں، جن کو ستاروں کا علم ہو اور جو اس سٹڈیز کی طرف جائیں تو بڑی ہی چیزیں راز کھلتی ہیں۔ ستارہ شہاب ثاقب کیسے زمین پر گرتا ہے، اور پھر ستارے شیطانوں کو کیسے توڑ کر مارے جاتے ہیں، تو ایک بڑی ڈیٹیل ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ تو یہاں پر آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان ستاروں کے گرنے کی جگہوں میں بڑی قسم ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ انہو لقرآن کریم، بے شک وہ، قرآن کریم عزت والا ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن یقیناً عزت والا قرآن ہے۔ یہ جو کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے نا یہ کوئی شاعر یا مجنون یا دیوانے کا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک عزت والا قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، فی کا مطلب میں آئے گا، کتاب کہتے ہیں کتاب کو، مکنون محفوظ ہے، محفوظ کن کر دیا گیا، یعنی کہ جمع کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے،
تو اس میں کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ کسی کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا کا مطلب نہیں ہے گا مسہ، مس کرنا، کسی کو چھونا، الا مگر مطہرون، جو پاک یا پاک ہیں، جو پاک ہیں، جو بہت پاک ہیں، یعنی ان کو نہیں چھوا انہوں نے مگر جو پاک ہے۔ اور بعض اوقات یہ آیت قرآنوں پر بھی لکھی ہوتی ہے، قرآن کے اوپر والی سائڈ پر، جو قرآن کھولنے والی سائڈ ہوتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئے اسے مگر وہ جو پاک ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا قرآن کو بغیر وضو سے نہیں چھونا چاہیے، پاک ہو کر صاف غسل کر کے نہا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو بغیر وضو کے بھی قرآن کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، تو اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت دو تفسیر رکھتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل نازل، تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کردہ ہے، من ربی کا رب کی طرف سے، العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے، تو یہ قرآن تمام عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے بتدریج۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، افبہذا کیا بھلا اس الحدیث بات، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، انتم تم مدہنون بے پرواہی کرنے والے ہو، کیا اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس بات کو لائٹ لے رہے ہو، بے پرواہی برت رہے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں بالکل بے پرواہی برتتے جا رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو رزقکم، رزق اپنا حصہ، انکم، یا یہ کہ تم، انکم کا مطلب تم آئے گا، تکذبون، تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کا حصہ بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، بلکہ اللہ کے جتنے بھی تمہارے اوپر انعامات اور رزق ہیں تم اس کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو، تم اس کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول جو پیغمبر آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم مسلسل جھٹلاتے چلے جا رہے ہو، رزق کو بھی جھٹلا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو بھی جھٹلا رہے ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بھیجی جا رہی ہے تم اس کو بالکل لائٹ لیتے جا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلی آیت میں چیلنج کرتے ہوئے کیا فرمایا، فلولا، پس کیوں نہیں، اذا جب بلغ پہنچ جاتی ہے، فلو فا کا مطلب پس آتا ہے، لولا لا کا مطلب آتا ہے نہیں، لو کا مطلب اگر کاش یا کیوں، تو فلولا پس کیوں نہیں، اذا کا مطلب جب آئے گا، بلاغت، بلاغت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں بڑی بلاغت ہے اس بات میں، تو یعنی پہنچانا، یا ذرائع ابلاغ کا لفظ آپ نے سنا ہے کہ بات پہنچانے کے ذرائع کمیونیکیشن جسے ہم کہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلق حلق سے نکلا ہے، گلے کو کہتے ہیں، جب ان کی جو سانس ہے وہ گلے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تم کیوں اس کو نہیں روک سکتے، تم کیوں اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے، یعنی کہ جب بندہ تمہارا مر رہا ہوتا ہے تو تم پھر اس کی سانس کو واپس کیوں نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم ہر چیز کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھتے رہتے ہو، بس اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا بھی پروٹیکٹ کر دو اپنے اس بندے کو جو قریب المرگ ہوتا ہے، شیشوں میں بند کر دو، ہزار قسم کے وینٹیلیٹر ٹیکنالوجی لگا لو، لیکن گلے تک، اس کے حلق تک جب اس کی روح پہنچ جاتی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں، تم چپ چاپ ٹھہرے رہتے ہو، دیکھ رہے ہو، تو اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کھلانے والا، پلانے والا، سارے کے سارے جتنے بھی دنیا میں اعمال کار فرما ہیں سارے اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن تم اس وقت بے بس ہو جاتے ہو کہ تم کہتے ہو ہاں ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں، اقرب قرابت داری سے ہے، زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس کے، یعنی جو مر رہا ہوتا ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، منکم تم میں سے، من کا مطلب سے، کم کا مطلب تم، اوکے، منکم تم سے، ولیکن اور لیکن، واو کا مطلب اور لیکن، تو لیکن دونوں سیم آ رہے ہیں، لا کا مطلب نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، تبصرون تم دیکھتے، بصیرت سے ہے نا، قلبی بصیرت، آنکھوں کی بصیرت سے فلاں شخص محروم ہے، تو بصیرت دیکھنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم میں سے، ولیکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے، گویا وہ اوجھل ہوتا ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اللہ ہی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس شخص کے جو قریب المرگ ہوتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلو پھر وہی آ گیا نا، فلولا پس کیوں نہیں، ان ایف سے ذہن میں رکھے گا، ہم انگلش میں ایف استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایف سے تھوڑا سا کنیکٹ کریں نا تو اگر کا معنی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، ان اگر کنتم ہو تم غیر مدینین، نہیں بدلہ دیے جانے والے،
اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، تمہیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، تو پھر ہے کیا کہ ان کن تم غیر مدین، پس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدین، ان نہیں بدلہ دیے جانے والے، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارے اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ترجعونہا، تم لوٹاتے اسے، ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اتنا فن خوان سمجھتے ہو، تو جو مر رہا تھا اس کے حلق تک جان پہنچ چکی تھی، تو تم واپس لوٹا دیتے، اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیتے۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، تم تو کہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں ہماری مرضی سے ہیں اور یہ کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں ہے، تو تم اس وقت کہاں ہوتے ہو؟ اور جب تم باتیں کرتے ہو تو پھر اس کی سانس کو تو لوٹا کر دکھاؤ تم، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم سچے ہو، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کو، یا تمہارے بت سچے ہیں، تو تم اس وقت اس کی جان کو واپس لوٹا کر دکھاؤ، لیکن تم نہیں لوٹا سکتے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا پس لیکن ان پھر اف سے کانا ہے وہ من المقربین، مقربین بندوں میں سے، اگرچہ وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی جو نیک ہوگا، جس کی روح نکل رہی ہوگی، اگرچہ وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے اللہ تعالیٰ کے اس انداز پر۔ ایک طرف ان کی بات کرتا ہے، پھر اپنے نیک بندوں کو تسلی دینے کے لیے بات کرتا ہے، تو یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے اور ایک حق کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا پس لیکن ان اف یعنی اگر کانا ہے وہ من المقربین، مقرب بندوں میں سے، یعنی اللہ کے جو قریب ہیں زیادہ ان بندوں میں سے ہوگا، تو اس کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ فروح و ریحان، فروح تو راحت ہوگی، ریحان عمدہ رزق ہوگا اس کے لیے، و جنت اور باغات ہوں گے، نعیم نعمتوں والے، یعنی نعمتوں والی جنتیں ہوں گی اور باغات ہوں گے۔ ادنا سے ادنا یعنی جو دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا جنتی ہوگا، اس کو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی، جو اس دنیا سے اتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو ایک چھوٹی سی گیند کی مانند نظر آئے گی۔ تو اور جو متقی، جو پرہیزگار، جو تہجد گزار، جو نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، حلال کی طرف مائل ہونے والا، حرام سے بچنے والا، بد نظری سے بچنے والا، تو اس کے لیے کیا انعامات ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ اور لیکن ان پھر اف سے ذہن میں رکھے گا، انگلش میں اف کہتے ہیں اگر کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار۔ وَأَمَّا إِن كَانَ اور لیکن اگر ہے وہ من اصحاب الیمین، من کا مطلب آئے گا سے، اصحاب صحبت والا یعنی رہنے والا، کسی کے ساتھ رہنے والا، یمین یمن دائیں ہاتھ سے نکلا ہے، تو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ لیکن اگر وہ ہے دائیں جانے والوں میں سے، یعنی وہ نیکوکار ہے جس کو اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں ملا، تو اگر یہ ان میں سے ہوگا، اور اوپر فرمایا کہ وہ نیک ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، پھر اعمال نامہ بھی اس کو دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہوگا، مل چکا ہوگا، تو اللہ اکبر، انسان کی کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دے گا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو دیکھیں فسلام لکا، تو سلام ہے لکا تیرے لیے، من اصحاب الیمین کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ یہ کس قدر تسلی ہوگی، یہ شاید اس وقت سمجھ آئے کہ جب یہ ساری چیزیں برپا ہو چکی ہوں گی اور سارے نفسا نفسی میں لگے ہوں گے، اور سلام جب آئے گا ان لوگوں کے لیے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، تو پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا سلام قیامت کے دن نصیب فرمائے اور اپنے اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے شامل فرمائے، اور نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں فرمائے، اور کلمہ بھی نصیب فرمائے مرتے وقت۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلام ہے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، وَأَمَّا اور لیکن ان اگر اف کانا ہے وہ من المکذبین الضالین، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے۔ جھٹلانے والے کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، اور ضالین گمراہ جو ضلالت باقی مذاہب اختیار کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی وہ باقی مذاہب پر قائم ہیں، یہود و نصارہ اور باقی ہندو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو جھٹلانے والے ہیں رسول اللہ کی دعوت کو، یہ جو بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا، کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ بھی دیکھتے ہیں۔
فنزل من حمیم، تو مہمانی ہے من حمیم کھولتے پانی کی۔ بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مہمانی ہے، تو مہمانی تو وہ مہمانی تو نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر ان کا اکرام کیا جائے گا، لیکن ایک بلاغت ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ انسان کو انسانوں کی زبان میں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ جس طرح کوئی بھی معاملہ ہو اور ہم کہیں چھٹی کریں یا کہیں لیٹ پہنچے تو سامنے والے دوست یا کوئی جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں تو کل تو بڑی مہمانی ہونے والی ہے آپ، کیونکہ آپ اس دن آپ نہیں آئے تھے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے مہمانی کس قسم کی ہوگی۔ تو آگے اللہ نے یہاں پر ذکر بھی کر دیا کہ فنزل، تو مہمانی ہے من حمیم کھولتے پانی کی، حمیم کھولتی گرم چیز کو، تو فنزل من حمیم انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ کیا لکھا مفسرین نے کہ یہ پانی ایسا ہوگا وہ پئیں گے بھی تو کیا ہوگا کہ ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، ان کے ہونٹ ان کے پاؤں کو لگنے لگ جائیں گے، اس قدر کھولتا پانی ہوگا، لیکن نہ ان کی پیاس بجھے گی نہ ان کی جسم میں کوئی تبدیلی آئے گی، بس وہ پیتے چلے جائیں گے ایک پیاسے اونٹ کی طرح، کبھی بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی، حالانکہ پانی بھی اس طرح کا گرم ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيم، اور جلنا ہے جہیم جہنم میں نے بتایا تھا سورۃ اللہب میں ہم نے پڑھا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی یصلیٰ یا یصلیٰ النار الکبریٰ، یہ تسلیہ جو بھی آئے گا نا وہ جلنے کے میننگ میں یا جھونکنے کے یا داخل ہونے کے میننگ میں آئے گا۔ میں نے ہر لیکچر میں یہ ڈیٹیل سے سمجھایا انشاءاللہ، تو اسے بھی دیکھیں، اس کا وہی مادہ ہے صاد لام یا، یعنی وَتَصْلِيَةُ جَحِيم، وہ داخل کر دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ یقین، ان وہی ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، ہاذا یہ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں یہ، ان ہاذا یہ ہے، لہو الحق البتہ وہی جو حق ہے، یقین یقینی۔ اللہ نے فرمائے گا کہ یہ وہ حق ہے جو یقینی ہے، جو میں نے آپ کو دنیا میں بھی بتا دیا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو تو اللہ آپ کے لیے انعامات رکھے گا، اگر نہ جہنم ہے سو لے لے، یہی وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کی تم دنیا میں جلدی مچایا کرتے تھے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی، بسمی اسم نام کو کہتے ہیں، ربی کا اپنے رب کے، العظیم جو نہایت عظمت والا ہے۔ پس اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو صاف صاف کھول کر بتا دیا، دو راستے دکھا دیے، اب آپ ان کو دعوت دے، اگر یہ مانے نہ مانے تو وہ ان کی مرضی ہے، بس آپ پھر اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اس رب کی جو نہایت عظمت اور پاکیزہ ہے۔ ان کے ایمان لانے یا نہ لانے سے اللہ پر کوئی نہیں فرق پڑتا، بس ان کا اپنا فائدہ ہے، ہم نے صاف صاف بتا دیا تاکہ آخرت میں کوئی عذر بھی نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہم اس سورت کے پیغام کو سمجھ کر دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے اسے آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الواقعہ ہماری 5 حصوں میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے کہ یہ گفٹ کے طور پر اس کی پلے لسٹ ہے، اس کے لنک جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فیملی گروپس میں بھی شیئر کریں، تاکہ وہ اس قرآن کی صورت کو جو کہ پڑھتے ہیں روزانہ لیکن جب ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی تبدیلی ان کی زندگی میں آئے گی، ہماری اور آپ کی زندگی بھی اس سے بدلے گی اور فائدہ آخرت تک ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ سورہ میں، اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا، اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔